بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی میں رضیہ بات کر رہی ہوں کہاں سے؟ سعودی عرب سے. یہ نمبر تو پاکستان کا آ رہا ہے. جی جی یہ میرے ہسبینڈ نے دونوں سے پاکستان کی بھی اور سعودیہ کی بھی. ہاں جی جی فرمائیں. یہ اسپیکر پہ فون ہے, میں اس پر دعا سیشن میں ہوں. اسپیکر پہ فون ہے. جی جی. اچھا میں نے آپ کو نا اکثر میسج کرتی رہتی ہوں فیس بک پہ, تو میں آپ کو نا بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا ویسے بہت اچھے انسان ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے ہم لوگوں کی, لیکن ان کے اندر ایگریشن ہے جو ختم نہیں ہوتا. انہیں قصیدہ بردہ شریف کہیں اور صورت حمان بھی وہ سن چکے ہیں, قصیدہ بردہ شریف بھی سنے اور لوگوں کو دعائیں بھی کرواتے ہیں سب کچھ, لیکن ان کے اپنے اندر سے وہ جو ہے نا ایگریشن ختم نہیں ہوتا. بچوں کو مطلب وہ مار پیٹ اور یہ سارا ماحول جو ہے نا ہمارے گھر کے اندر ہر وقت رہتا ہے. غصہ جلدی کھا جاتے ہیں, بچے شرارتی زیادہ ہیں. نہیں بچے شرارتی نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ ان کی نیچر رہتی ہے, اس کو مطلب چینج نہیں ہوتے. نہیں چینج نہیں, ذرا جلالی طبیعت ہے ان کی, تو پھر انہیں ہاں کہیں جی ہاں جی وہ جی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان سے بات کرا دیں. جی کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا اسم شریف ہے آپ کا؟ میرا نام شیخ عبدالحنان ہے. عبدالحنان. امی کس نام سے بلاتی ہیں؟ امی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن مجھے ہنی کے نام سے کہتے تھے بچپن میں. ابو امی سب ہنی نام رہا ہے یا حنان نام ہے؟ میرا نام عبدالحنان ہے. آنکھیں بند کر لیں جی. اور اپنے دل میں بہت پیار سے حنان پڑھتے رہیں. پاس جہاں پہ تھے ہاں تو جی. وہاں جاتے تھے ہم یونیورسٹی زمانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ. تو انہوں نے ایک دن پکڑ کے سب کو بیعت کروا دی تھی. یونیورسٹی میں تو آپ شادی کی عمر میں تھے؟ شادی کی عمر میں تو نہیں تھا, بیچلر میں تھا. تو شادی کی عمر تھی نا, بالغ تھے. جی جی ہاں جی بالغ تھا بالکل. نادانی تو نہ ہوئی پھر؟ ہاں لیکن وہ اس دور میں اتنا مجھے علم نہیں تھا اس بارے میں. انہوں نے سب کو مطلب جتنے بھی ہمارے کلاس فیلوز تھے ان سب نے بیعت کر لی تھی, تو پھر مطلب ساروں کو کروا دی تھی. آپ لوگ جاتے جو تھے وہاں پہ؟ جی جاتے تھے ہم لوگ. مطلب ہمارے دو دوست تھے, مطلب دو کلاس فیلوز تھے, وہ ان کے پاس بیعت ہوئے تھے, مطلب اس سلسلے سے تھے. تو اس سلسلے کے ساتھ وہ ہمیں لے کے جاتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے وہ جو ہم ہر بیعت اتوار کو. ہر اتوار کو تو نہیں, کم از کم مہینے میں ایک دفعہ جاتے تھے ان کے ساتھ. وہ جو آپ کے کلاس والے بیٹھ گئے تھے جی جی ان کے ساتھ ہی آپ نے جانا شروع کیا نا؟ جی بالکل ان کے ساتھ جانا شروع کیا. ان کے سروں پہ وائٹ پگڑیاں تھیں؟ ہاں جی ان کے طرف سے. تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا نا کہ بعد میں اس طرح کا حلیہ ہوتا ہے, تو آپ پھر بھی اس کے باوجود گئے, وہاں لنگر بھی کھاتے رہے؟ جی ہاں جی لنگر کھاتے رہے بالکل. اور بڑا مزے کا ویسے وہ ہوتا تھا لنگر. وہی یہ تو بات ہے کہ وہ سادہ سی دال ہوتی تھی لیکن بہت اچھی لگتی تھی. ابھی وہ ہاسٹل والوں کی جو یاشی ہوتی ہے, جہاں بھی اچھا کھانا مل جائے, مفت کھانا, وہ بھی تو شاید یہی وجہ تھی. اب وہ بندہ آگے سے جو تھا وہ ظرف والا بندہ تھا, ٹھیک ہے. جی ان کو پتہ تو چل گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں ادھر پیار سے آتے ہیں, یہ لنگر کھاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن میں غریب انہیں کیا دوں. یہ کھانے پہ دال, میری دال بھی اتنی پسند ہے انہیں. پھر ان کے پاس جو تھا وہ انہوں نے آپ کو پیش کر دیا بیعت کر کے, جی ٹھیک ہے. وہ کیونکہ آپ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا ہم کیا لینے آتے ہیں, لیکن انہیں تو پتا تھا کہ انہوں نے کیا دینا ہے.
انہوں نے وہ دیا آپ کو. ہاں جی صحیح. آگے آپ چلے نہ چلے, انہوں نے آپ کی ایک ڈائریکشن آپ کو اپنے حصے کی سم آپ میں ڈال دی, جو انہیں کنیکشن ملا ہوا تھا وہاں سے آپ رابطہ جوڑ دیا. ٹھیک ہے جی صحیح. ہاں جی آگے آپ اس طریقت پہ چل سکے یا نہیں, شروع میں تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ ذکر اذکار پڑھنے ہیں, یہ اتنا کرنا ہے, یہ اتنا نہیں جی کرنا. بالکل. ہاں جی اور وہ آپ لوگوں نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چھوٹے ہوتے بھی آپ کو یاد ہوگا اسکول کالج سے ہوم ورک ملتا تھا, کچھ بچے کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے, کچھ گرمیوں کی چھٹیوں کا کام پورا کرتے تھے کچھ وہ بھی نہیں کرتے تھے, کچھ پورے سال کا کورس جو ہے وہ 6 بار کر لیتے تھے, اور کچھ جو ہے انہوں نے پورے سال کا کورس 1 بار بھی نہیں کیا ہوتا تھا. ہاں جی ٹیچر کا تو قصور نہیں ہوتا, اس نے تو پڑھا دیا ہوتا ہے ساروں کو. صحیح. تو کنیکشن تو انہوں نے دے دیا آپ کو. ہاں جی, اب آپ کا کیا سجیشن ہے اس بارے میں, اور کیا رائے ہے؟ اب تو میں سعودی عرب میں ہوں اور پچھلے 13 سال سے یہاں پہ ہوں, ہاں جی, اور نہ ان سے پھر رابطہ ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی کافی مطلب اب 20-25 سال ہو گئے ہیں شاید. دیکھیں اگر تو یہ صحیح سلسلہ ہو, جو کہ obviously صحیح ہوتا ہے, ابھی نہیں کوئی بیعت کرتا کسی کو, انہوں نے آپ سے لیا تو کچھ نہیں آج تک نا, یا انہوں نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو, تو وہ آپ سعودی عرب بیٹھے ہوں یا جاپان بیٹھے ہوں, وہ کینیڈا بیٹھے ہوں چاہے, تو جیسے سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یمن میں بیٹھے تھے, سرکار مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے, رابطہ جڑا ہوا تھا, اور سرکار دو عالم اسی دنیا میں اسی طرح اویلیبل رہے. جن لوگوں کو بات کی سمجھ ہے, اگر جو سمجھنا چاہیں تو سیدنا ویسے کرنی جو ہیں وہ ان سے رابطے میں رہے, انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ سرکار اس دنیا سے وصال کر گئے ہیں, پردہ فرما گئے ہیں. وہ ان کی روح سے, چونکہ ان کے روح کا تعلق تھا, ٹھیک ہے, وہ روح کا کنیکشن ان کا بحال تھا. وہ تو بعد میں جب سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں گئے ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے انہیں جب جبہ جا کے دیا تو پھر وہ رونا شروع ہوئے ہیں کہ اچھا مجھے پہلی بار میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے. یعنی انہیں پھر پتہ چلا کہ ظاہری طور پہ سرکار جو ہیں وہ پردہ فرما چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ والا تو انہیں پتہ نہیں چلا, لیکن جو رابطہ تھا وہ بحال تھا, اس میں وہ سیٹسفائیڈ بھی تھے, ٹھیک ہے. تو آپ کا رابطہ آپ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے ان کا. اب ہمارے گھروں میں پی ٹی سی ایل کا فون لگا ہوا ہے, ہم آج کل نہیں استعمال کرتے, کنیکشن پرانے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب موبائل فون سارے یوز کر رہے ہیں جو بھی ہیں, وہ آپ کو انہوں نے جس راہ پہ ڈالا تھا اسی راہ پہ چلتے چلتے آپ میرے تک پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں صرف اللہ ہی بچا ہے, ٹھیک. وہ کنڈر گارڈن کا دور تھا, اس زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے وہاں کئی لوگوں کو کرنٹ لگتا تھا, جو انہیں ہاتھ لگا لیتا تھا, ہینڈ شیک کرتا تھا, اسے کرنٹ لگتا تھا. جی ایسی کنڈیشن میری بھی ہوتی تھی, وجہ کی حالت ابھی بھی آتی تھی, لیکن اب آپ کی باتیں اور آپ کے سارے پروگرام دیکھنے کے بعد یہ بات تو مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ وجہ تو آ جاتا ہے, لیکن وجہ کو کنٹرول کرنا سب سے بڑی بات ہے. جو بےچارے بھگتتے ہیں آپ کے ساتھ, اور چیخاں دی آوازاں نالوں آ رہی ہیں مینوں, ٹھیک ہے. وہ دھمال میں چلے جانا یا وجد میں چلے جانا بڑی بات نہیں ہے, اصل چیز اس کو کنٹرول کرنا ہے, پھر اس کے بعد اس کو مس یوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے. کئی لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے, کسی محفل سما میں, محفل ذکر میں, محفل نعت میں, مردوں عورتوں پہ دوسرے لوگ انہیں پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو تو کوئی بیچ میں بندہ بیٹھا ہو بات کو سمجھنے والا, وہ تو کنٹرول کر لیتا ہے انہیں, یا انہیں اس میں سے نکلنے میں ہیلپ کرتا ہے. لیکن میں نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ میرے تک کیسز جب آئے ہیں تو پھر مجھے پتا چلا ہے, جیسے ایسے کہہ لو کہ بیکورڈ ایریاز تو میں نہیں کہنا چاہتا, میں رورل ایریاز یا جہاں پہ بہت زیادہ اویئرنیس نہیں بھی ہے اور خواتین اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں, تو خواتین کی محفل میں ہی کسی پہ حال طاری ہو گیا, باقی ساری جو ہیں وہ اس کے گلے لگنا شروع کر دیتی ہیں کہ سرکار تشریف لائے انہیں, یا حضرت صاحب یا پیر صاحب یا غوث پاک آ گئے ان کے اندر, وہ بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں اس آواز میں.
لیکن ان میں سے کئیوں نے بعد میں پھر کہا کہ وہ فلاں کے ساتھ جس نے ان کے ساتھ کی اس کی ایسوسیشن بہت ہوگی, 2 سہیلیاں بن گئی ہیں, وہ آپس میں ہی اکٹھی رہتی تھیں. پھر اس کے بعد وہ چیز کسی اور طرف جانا شروع ہو گئی. ہوتی تو شدید پیار ہے, لیکن وہ پیار محبت عام انسان کو نظر نہیں آتا, وہ گلے لگے ہوئے یا وہ کام بخاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو کمل اور آصف جب کچن سے ادھر ہوتے ہیں نا تو پیچھے تم لوگ کام دکھانے جاتے ہو نا, انہوں نے ادھر موکل چھوڑے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تم لوگوں سے, پکڑے جاتے ہیں. وہ سارے بات میں یہی ایکسپلیشن دیتی ہے, میں نے کہا لیکن جو سب سے پہلا بار نکلتا ہے مجرم اسی کو سمجھا جاتا ہے. تو خیر صحیح, وہ مرشد تو آپ کے ہیں, جب کبھی آپ پاکستان آئے انہیں مل لیجئے گا. مرشد آپ کے وہی ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو آپ کے ڈاکٹر شاکٹر دوست ہیں, ٹھیک ہے. میں لوگوں کو دعا تو کرواتا ہوں, اور مطلب بات سمجھتے بھی ہیں, کچھ بات سمجھ جاتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے, اور شاید مجھے بھی کچھ سمجھ آ جاتی ہے اور کچھ نہیں آتی, تو اسی لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ جو الیکشن کی بات کر رہے تھے, ظاہری بات ہے وہ ہے تھوڑی سی, اور میں خود بھی اس سے نکلنا چاہتا ہوں. تو بس انشاءاللہ جو آپ نے مجھے کہا ہے, میں آپ دعائیں کرائی جا رہے ہو نا لوگوں کو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ چینج آ جائے گی. یہ کھول رہا ہے جی جی انشاءاللہ. اور آپ کو ہم لوگوں نے نا واٹس ایپ کیے ہوئے نمبر, اپنے سعودیہ والے نمبر سے بھی اور اسی نمبر سے بھی واٹس ایپ کیا تھا, تو کائنڈلی آپ اس کو بھی اوکے کر دیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے صحیح, میں ابھی تو بیچ میں بیٹھا ہوں, پھر میں کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب اپنے نام لکھ میں آپ لیجیے سے گا. کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. جی ان کو میں نے ایک دن پوچھا کہ میں اتنی دعائیں کرتی ہوں تو آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے, میں تو خانہ کعبہ کے ارد بھی, اور یہی کہ آپ کو سکون آیا آپ کی نیچر میں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا دعا کرتے ہیں, انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پورے جہو جلال سے میرے دل میں اتر جائے. 1 منٹ, اسامہ, اچھا وہ دونوں کا کہ وہ یہ فروٹ چاٹ, اچھا, اور یہ یہ سارا لائی ہے, ٹھیک ہے. مرنے والی ہوگی, تو نے کہہ دیا زہرا لائی ہے, ٹھیک ہے. پتر جی وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل میں اتر جائے. جی وہ کہتے ہیں اللہ جہو جلال سے میرے دل میں اتر جائے. تو میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرے, کوئی ہمارے حال پہ رحم کرے. آپ ایسی دعائیں نہ مانگا کریں کہ بہت مطلب مشکل دعا ہے یا بڑی دعا ہے. تو آپ تو آلریڈی اتنے ایگریشن میں ہیں اور ایسی دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ کا جلال تو بہت بڑی چیز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. مطلب ان کی اپنی دعائیں بھی کچھ اس طرح کی ہیں. انہیں لے کے پاکستان آؤ نا, ٹھیک ہے, انہیں پاکستان لے کے آؤ, انہوں نے منگن دیا دعا, انہوں نے پاکستان لے کے آ تے تسی انہوں نے لے کے تے اسلام آباد چلے جاؤ کہ آپ پارا مارکیٹ تو شاپنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تے ابائے دے وچ نا ایک ہرا تے لال جھنڈا وہ لکا لیں, اتنے جا کے انہوں نے سر تے بن دیں کہ تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. بن کے تو انہوں نے کہ اتنے کھلو کے بس اینا ہی کہ جو آئی 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 آئی, ٹھیک ہے. یہ جلال جلولوں کے بعد پھر تو لبدی رہیں گی, ٹھیک ہے. اچھا مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ 13 سال ہو گئے شادی کو, تو میں تو اب ان کی عادتوں سے نا مطلب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بچے ہیں نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور وہ پھر آگے سے جو ہے نا اب پورا مقابلہ کرتے ہیں, تو وہ چیز مجھے بہت ہرٹ کرتی ہے کہ بچے خراب ہو رہے ہیں, میں کس طرح اس ماحول کو مینیج کروں, کیسے کنٹرول کروں. حالانکہ جو ان سے بہت پیار کرتے ہیں, حد سے زیادہ ان کی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کا خود پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. تو وہ پھر جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے. کیوں بھائی حنان صاحب, آپ کا حنان تو بڑا وہ مہربانی کرنے والے وہ کہتے ہیں, تو مہربان رحم کرنے والا, وہ آپ جلال ولی اللہ کی طرف کی تو چلے گئے. تو دوسرا یہ کہ آپ کے مرشد, آپ کے دل میں یہ خواہش تو نہیں ہے کہ میں بھی مرشد کی طرح جھٹکا مارا تو پوری صف دے وچ کرنٹ پھیل جائے؟
नहीं नहीं ये हाँ। इनको कहा है कि आपने तो बैच की हुई, अब आप मेरे पापा जी को फॉलो करना शुरू हो गए, तो आज तो मैंने लाजमी फोन करना। तो अब ये बात मेरे मुंह से निकली है और अल्लाह ने कबूल कर लिया, और शुक्र है कि आपने कॉल अटेंड कर ली। वैसे तो आप मेरे डॉक्टर साहब हैं, ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। इनके पापा जी कोई और है। मैनू मरवाई ना। जी मैं यही कहता हूँ। हाँ। नहीं मैं यही कहता हूँ कि ये बेगम जो मेरी है ना, ये मेरी मुर्शद है इस सिलसिले सूरह रहमान सुनाने में। और ये वो, क्योंकि सूरह रहमान मैंने पहले नहीं सुनी थी, इन्होंने ये आपका चैनल देखना शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने भी सूरह रहमान सुनी। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ सही लाइन पे जा रहे हो। बाकी काकी जी ये इस तरह की बातें ना किया कर, वो मैं माड़ा बंदा हूँ, ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब तो आप हैं ना फिर हमारे। हाँ डॉक्टर साहब मैं ठीक वर्ड नहीं यूज कर रही क्योंकि वो फिर आप उस पे नाराज होते हैं, तो अब कुछ तो बोलूंगी ना। नहीं बाबा जी तो मैंने सबको, बाबा जी तो बाबा जी हैं, ठीक है, बाबा जी तो एक ही है ना, मैं तो नहीं बाबा जी हो सकता। लेकिन बाकी मैं डॉक्टर हूँ और मैं इलाज ये जो कह रहे हैं ये कोई बीमारी तो नहीं है ना, ये तो उनकी बड़ी प्यारी खूबसूरत सी दुआ है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो जो दुआ मांगी जा रहे हैं वो तो काम हो चुका है। हाँ जी बहुत ज्यादा इनके अंदर एग्रेशन है, इवन के मुझे हर जगह इनको कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे अब इनको कहना पड़ता है कि प्लीज अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना, लोगों के सामने जरा आराम से बैठना, ऐसी बात ना करना, वैसी बात ना करना। इस हद तक मुझे इनको जो है ना मतलब नॉर्मल रखना पड़ता है क्या के। मैंने तो आपको एक फार्मूला बताया, नहीं वो वाला मुश्किल है तो दूसरा कर लें। नहीं इंशाल्लाह जरूर करेंगे जो आपने कहा। हम तो ऑलरेडी आपकी हर बात को फॉलो कर रहे हैं। नहीं अगर नहीं इस्लामाबाद आप आ सकते या आप पर मार्केट शॉपिंग नहीं कर सकते, लाल हर माल को आके ना मोड़िया दे यार उन्होंने कहो कि आई सेक्टर है, तुसी बस आई कही जो को पूछे तो कहोगे जी ये आई सेक्टर है, मैं यहाँ आई सेक्टर जाना है, उत्थे कोई ना कोई सेक्टर कमांडर होएगा, ले जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि वो भी मेरे दोस्त है, आप वो आर्मी में थे, वो जलाल होने ज्यादा आ गया, वो भी वैसे इसी मकतबा फिक्र से ये रावी रियान के ही थे जी। और डॉक्टर साहब जब ये कसीदा सुनते हैं ना तो इनको विजन होता है, मतलब इनको कुछ नजर आता है। जब भी ये कसीदा सुनते हैं तो इनको पसीने आ रहे होते हैं, आंखें इनकी बंद होती हैं और ये कहीं और ही पहुंचे होते हैं, लेकिन मैं देख रही होती हूँ इनको। तो फिर जब ये आंखें खोलते हैं तो फिर मैं पूछती हूँ क्या नजर है, बताते नहीं है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती पूछ लेती हूँ, तो जो भी इनको विजन होता है वो मतलब सच हो जाता है। आप क्यों इन चक्करों में पड़ रही हो, आपको खराब कर रहा है ये तो कुछ नहीं है, नजर आता है नहीं लगा ही तेनू, ठीक है। मैं भी इनके साथ ही बैठ के सुनती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, मेरी आंखों के आगे कभी कोई रोशनी कुछ भी नहीं, बस मुझे रोना आता है, मैं बहुत रोती हूँ। लेकिन ये कहीं और पहुंचे होते हैं, मदीना पहुंचे होते हैं, रोजा रसूल पे खड़े होते हैं, पता नहीं इनको क्या क्या नजर आ जाता है। और जो भी मतलब दुनियावी लिहाज से अगर कुछ नजर आए तो वो सच होता है। चलो अल्लाह खैर रखे, लेकिन अगर आप जलाल करेगी ना तो वो मेरे दोस्त हैं कर्नल साहब, वो भी है पगड़ी पुगड़ी बन के, तो वो जब जलाल आता था तो वो बेगम दे उत्ते ही कड़ देंदे सन। नहीं मेरे ऊपर नहीं निकालते, बस वो इधर उधर निकालते। उनकी बेगम साहबा उससे भी मतलब जो भी है माहौल घर का खराब होता है। फिर उनकी बेगम साहबा ने अल हुदा ज्वाइन की, बड़ी टकरे मारी, उन्होंने खुद लेक्चर देने शुरू कर दिए, सिपारे पास कर लिए, लेकिन वो जलाल का मुकाबला नहीं सी हुंदा। जो आ जांदा सी ते फिर वो किसे गल नहीं जानता। यही हाल है मेरा भी, मैं भी चीखें ही मारती हूँ, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲਾਲ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਅਲ ਹੁਦਾ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं ਕੀ ਕਰਾਂ। मुझे कहने लगी कि जी किसी तरह जो है ना ये इनका जलाल कम हो। मैं कर्नल साहब को भी समझाया, मैं कहा यार अपनी चिट्टी पगड़ी दे ध्यान करो, कहते यार मैनू आप उस लिए नहीं पता लगता मैं की करा। मैं क्या अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਅਲ ਹੁਦਾ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CSD ਸ਼ਾਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈ। ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੌਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸੂਰਾ ਅਸ਼ਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਲਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਇਆ ਪਾੜ ਦਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਦਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟਾ ਛਪੱਟਾ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਸੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤੇ। ਬਾਜੀ ਘਰ ਚਲੀ। ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਾਲ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हनान मियाँ यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो नहीं ना आपने अल्लाह अपने दिल में ले जाना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह तो पहले मेरा ऐसा दुआ करने का मकसद भी नहीं था, ये तो बस हो गई। और रंग ले लिया। वो तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या दुआ मांगते हैं, कोई गड़बड़ है कि मैं इतने अच्छे से मेरी जिंदगी खत्म हो गई है दुआएं मांग मांग के कि इनको थोड़ा सुकून आ जाए, इनकी नेचर में सुकून पैदा हो, ठहराव आ जाए। तो जब मैंने इनसे पूछा तो ये मैंने खाना काबा में खड़े होकर इनसे पूछा जब हम तवाफ कर रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा मैं तो ये दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला पूरे जाहो जलाल से मेरे दिल में उतर जाए। नहीं, अल्लाह ताला पहले ही दिल में होता है, दिल में ही अब होता अल्लाह का जलाल जिस बंदे के दिल में आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। है। नहीं, ये जलाल को जमाल बनाना असल काम होता है। नहीं तो सरकार तो बात किदा जलाल है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। जलाल को जमाल बनाना ही तो कमाल है, ठीक है। बिल्कुल। तो अल्लाह इन्हें साहिब जमाल भी करे, ठीक है। लेकिन फिर आप गिला ना करना कि सर देखें मैं उस वक्त अकेली बीवी थी, अब 4 हैं। नहीं सर पहले ही बहुत लोग इनको मतलब अच्छा ही समझते हैं। हर जगह इनका इमेज बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरी फैमिली में, दोस्तों में, हर जगह इनका मतलब एक अच्छा गुड इमेज है इनका। और वो जो इनकी जो दोस्तें इनकी हैं, मैंने भी उनको दोस्ती बनाया हुआ है। मैंने कभी भी मतलब किसी से मुझे जेलसी का जो है ना वो है ही नहीं चक्कर। नहीं, लेकिन देखें वो जो तो मतलब जो इनको अच्छा समझते हैं मैं भी उनको अच्छा समझती हूँ, माशाल्लाह। चाहे वो जिस मर्जी नजर से अच्छा समझती हूँ, शादी करना चाहती हैं वट एवर, लेकिन जो इनकी रिस्पेक्ट करता है मेरे दिल में ऑलरेडी उसकी रिस्पेक्ट बन जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन वो ये है ना कि ये अभी तो जलाल की वजह से वो इनकी दोस्तें ही है ना, तो हाँ जी अगर वो हाँ जी जमाल में ये आगे तो वो शोस्ते ना मान जाएं, हाँ जी हाँ जी ठीक है। 3 शोस्तों की तो इजाजत है ना उन्हें। जी 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 बड़ा ढिला जिहा गया तुसी। अल हुदा दे मुताबिक रहो ना। तो हाँ जी खैर है पुत्र जी, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। वो काका जी हनान साहब, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बच्चों को मारना सख्त नापसंद था। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो आपको जो जालियों तक ही जा रहे हैं ना सरकार के, जो नहीं उस तरह, तो ये बच्चों वाला काम जो है ना ये ठीक करो। बच्चों को तो वो नहीं मारने देते थे, या वो कोई बात ऐसी हो, अदरवाइज तो। और ना ही बीवी को हाथ लगाने की इजाज़त है ना बच्चों को। बीवी को तो मारने की सिर्फ एक सूरत में इजाज़त है, वो भी जो कहा गया ना कि हल्की मार, उसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूर मारो। उसका मतलब ये है कि कहीं गुस्से में पागल हो गए तेजाब ना फेंक दो, अगले को डिसफिगर ना कर दो, हड्डी पसली तो तोड़ दो, इस तरह की बकवास ना कर दो कि जे तू मेरे जोगी नहीं तो मैं किसे जोगी नहीं छुड़ांगा।
نہیں وہ آپ اس کو پیار سے مطلب سمجھائیں، اور اگر اس میں کھینچا تانی ہو جاتی ہے وہ اس صورت میں ہے، ادروائز تو پیار محبت، اللہ پیار محبت کی زبان میں بات کر رہا ہے، نہیں تو اللہ جلال میں آ جائے تو ادھر کائنات کہاں ٹھہرے گی اس کے سامنے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل. وہ سرکار سے زیادہ کون جو ہے ان کے قریب ہوگا، سرکار ان کے دل میں ہے لیکن وہ صاحب جمال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جلال کو جمال بنانا جو ہے نا یہی تو کمال ہے صحیح، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اور باقی اگر آپ ویسے کوئی میں ضرور اس پہ عمل کروں گا. ہاں ذہن میں رکھا کریں، اپنا نام پیار سے پڑھتے رہیں، اللہ نے آپ کو مہربان بنایا تو ہم مہربانی کریں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سائیں، اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ. یہ کال تو وہ ریکارڈ ہونی چاہیے تھی ساری، ہم نے نہیں کی، اس میں ہو گئی ہے. چلو نہیں ویسے لائیو میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ بات کیا ہو رہی تھی. خیر تو آپ نے کر دیا لائیو؟